سب سے پہلے یہ کہ اب ہمارا پالیسی بیان جو آیا ہے وہ تو ایک یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ملوث ہے، اور اس کی جو آپریشنز ہیں یا اس کی جو پلاننگ ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے۔ اب سہولت کار بھی افغانستان میں بیٹھے ہیں، تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ ہمیں دہشت گردی کے ایشو پر ٹوین فرنٹس کا سامنا ہے، یعنی کہ بھارت پلس افغانستان؟ جی ضرور، یہ ایک ہائیبرڈ وار ہمارے خلاف جاری ہے، اور وہ دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ سے ہندوستان اس میں انوالوڈ ہے، اور افغانستان کی جو سوئل ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو طالبان کی حکومت ہے ان کی بھی کمپلیسٹی ہے یہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب منیر اکرم صاحب، آپ کا جو تازہ تقریر تھی اس میں بھی افغان عبوری حکومت کا آپ نے ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ٹی ٹی پی جو کالعدم تنظیم ہے اس کی پشت پناہی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ اب اس حوالے سے ہمارا اگلا اقدام ہونا کیا چاہیے یا ہوگا کیا ہم بھارت کی طرح جس طرح سے ڈوزیئرز دیتے تھے بھارت کے حوالے سے، اس طرح سے افغانستان کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ میں کوئی ڈوزیئرز دے سکتے ہیں یا دینے چاہیے؟ جی دیکھیں، ڈوزیئرز تو ہم نے پہلے بھی دیے ہیں، اور جو ایویڈنس ہمارے پاس تھا ہندوستان کی کمپلیسٹی، وہ ڈوزیئرز، فائلز، نام لوگوں کے جو انوالو تھے وہ ہم نے ڈوزیئرز سیکیورٹی کونسل کو اور جنرل سیکرٹری جنرل کو، اور جو 1267 اینٹی ٹیررزم کمیٹی ہے، دہشت گرد داعش اور القاعدہ کمیٹی، ان سب کو ہم نے ڈوسیئرز دیے ہیں اور ایویڈنس دیا ہے۔ جو آج ہم نے کرنا ہے وہ جی، یہ ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل سے ایک سٹیٹمنٹ یا کوئی کنکلوژن نکالنا ہے کنڈیمنگ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو ٹرین پہ حملہ ہوا ہے، یہ بی ایل اے یا مجید بریگیڈ نے جو کلیم کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم نے ایک کنکلوژن یا سٹیٹمنٹ دلوانی ہے سلامتی کونسل سے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو جتنی بھی یہاں کمیٹیز ہیں، القاعدہ اور داعش کمیٹی، اس میں ہم اس کو ریز کرتے رہیں گے، اور جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کو بھی ایویڈنس ہم دیں گے، تو اچھا۔ اگلی رپورٹ جو ہوگی اس میں بھی یہ پیش کریں گے۔ اوبیسلی جو پچھلی رپورٹ تھی وہ تو بہت اچھی تھی، انہوں نے ہماری بات پوری ریفلیکٹ کی تھی مانیٹرنگ ٹیم نے، انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ہمارا جو نیریٹو ٹھیک ہے۔ ہے، ہمارا جو پالیسی ہے، وہ ہم اختیار کریں گے یہاں سلامتی کونسل۔ تو امبیسڈر صاحب یہ بتائیے کہ پھر مانیٹرنگ ٹیم اس کو کس طرح سے میکینزم کیا ہوتا ہے، کیسے وہ مانیٹر کرتی ہے، کیسے اس پہ وہ اپنا سارا جو کنکلوژن ہے وہ نکالتی ہے؟ وہ کنکلوژن سب اس کو ایویڈنس دیا جاتا ہے، نہ صرف پاکستان سے، دوسرے ملک سے، ہندوستان بھی دیتا ہے، اچھا۔ اور اس کی بیسس کے اوپر پھر وہ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں اور ان کی رپورٹس بناتے ہیں اس کنکلوژنز کے تحت۔ اور یہ لاسٹ رپورٹ 35th مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب اگلی جب میرے خیال میں 2-3 مہینے میں دوسری رپورٹ آئے گی، اس میں بھی ہم ٹھیک ہے، اپنی جو اپنا موضوع ہے اس کو ریفلیکٹ کروائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو جو بھارت کے خلاف ہم ڈوزیئرز جمع کرواتے رہے ہیں 2018-19 کے ٹیکنیکلی بعد، اس پر کیا رد عمل آیا؟ کچھ ہوا ایکشن اس کے حوالے سے؟ یہ دیکھیں، وہ بھارت، جیسے آپ جانتی ہیں کہ بھارت بڑی طاقت ہے، اور وہ بہت انفلوئنشل کوشش بھی ہے۔ کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں اپنا نام باہر رکھنے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایونچولی انہوں نے کنکلوژن ڈرا کرنا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے، بائیلیٹرلی بہت سارے ملکوں نے بھارت سے بات کی ہے اچھا۔ کہ پاکستان کے خلاف یہ اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، ہم نے نہیں کیا ہے کچھ وغیرہ دا وغیرہ۔ یوزول بھارت۔
جی جی آف کورس. ٹھیک ہے. اچھا تو پھر منیر اکرم صاحب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو بھارت کی بڑی زبردست الائنمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ بھی, پھر تو بھارت افغانستان کو بھی بچائے گا اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ افغانستان پہ بھی جو پاکستان کے الزامات ہیں ان کو بھی غلط ثابت کیا جائے. جی وہ کوشش کریں گے ضرور. پر جو جہاں تک کہ طالبان کی کمپلیسٹی ہے اور جو دہشت گردوں کی پریزنس ہے افغانستان میں, وہ تو مانا گیا ہے, ٹھیک وہ ہے. تو رپورٹس میں مانا گیا ہے. تو صرف بات یہ ہے کہ اس وقت پھر ایکشن کیا لینا چاہیے, انٹرنیشنل ایکشن کیا ہونا چاہیے, اس پہ ہمارا زور ہے. اور کوشش یہی ہے کہ سلامتی کونسل میں جو دوحہ پروسیس ہے اس میں, اور ریجنل جو فورمز ہیں وہاں, ہم یہ سب فورمز میں ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو ایکسیپٹ کروائیں اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ ہم زور دیں. صحیح. اس کے چانسز آپ کو کتنے لگتے ہیں ویسے امبیسڈر صاحب, کیونکہ مطلب ڈوزیئر بھی ہم سبمٹ کروائیں, دہشت گردی کا سامنا بھی ہم کر رہے ہیں, الزامات بھی ظاہر ہے ہم نے آگے جا کر ایویڈنس دے کر پروف کرنے ہیں, اور بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کے دونوں ایک دوسرے کو بچا بھی لیں گے, تو ہمارے کتنے چانسز ہیں کہ ہم دنیا کو یہ باور کرا یہاں پر. اب تو امریکی اسلحے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو 2021 میں امریکی افواج کا جو بیسیکلی افغانستان سے انخلا ہوا تھا اس کے بعد جو چھوڑا گیا اسلحہ ہے امریکی, وہ بھی پاکستان کے خلاف پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارے کتنے چانسز ہیں کہ ہم دنیا کو یہ سمجھا بھی سکیں اور اس پہ کوئی دنیا سے ایسا رد عمل نکلوا لیں گے کہ جس سے اس چیز کو تھوڑی سی شاید رکاوٹ ملے؟ جی دیکھیں, پچھلی سپٹمبر میں جو کوادری لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی, روس, چائنا, ایران اور پاکستان کی منسٹریل میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کا اگر آپ کمیونیکے دیکھیں اس میں چاروں ملکوں نے افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, ٹی پی کو نام سے وہاں کنڈیم کیا گیا ہے. اس میں تو ہمارے پاس سپورٹ ہے, ریجنل سپورٹ ہے. اب ہم نے پوری دنیا کو سمجھانا ہے کہ اس بیسس کے اوپر کچھ تنبیہ کی جائے جو افغان طالبان حکومت ہے ان کے خلاف, کہ وہ دہشت گردی کو روکیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں ریزولوشن اڈاپٹ ہوگا افغانستان پر, اس کی جو یوناما جو ہے اس کی رینیول ہے مینڈیٹ کی, تو اس ریزولوشن میں بھی ہم نے ایک سخت پیراگراف ڈالا ہے دہشت گردی کے خلاف اور طالبان حکومت کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے. اچھا منیر اکرم صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو امریکی اسلحے کی بات ہوتی ہے کہ وہ افغانستان میں رہ گیا ہے, اور امریکہ کو بھی اب یاد آیا ہے, جاتے جاتے وہ لے کے نہیں گئے, انہوں نے بھی, مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑ کے گئے تھے کہ یہ دونوں آپس میں یہاں پر خطہ جو ہے وہ انسٹیبل ہی رہے اور یہ اسلحہ استعمال ہوتا رہے. اب ہم نے اس اسلحے کے حوالے سے کوئی پوزیشن لینی ہے, یا ہم نے امریکہ سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ کیوں چھوڑ کر گئے تھے جب پاکستان اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا آپ کے انخلا میں, تو آپ نے ہماری کم از کم سوچ لیتے اور آپ لے جاتے اپنے ساتھ. جی یہ سوال تو ہم نے بہت پہلے پوچھا ہے ان سے. اچھا. ہمیں کوئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ٹائم پر ہم نے سوال پوچھا ہے, پر اس کا کوئی صحیح جواب انہوں نے نہیں دیا, نہ دے سکتے ہیں میرے خیال میں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اہم بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو ٹی پی کو یہ ہتھیار ہاتھ ہوئے ہیں ان سے یہ چھینا جائے, اور یہ رسپانسبلٹی طالبان حکومت کی ہے کہ ان کی ٹیریٹری میں ایک دوسری دہشت گرد تنظیم ہے جس کے پاس یہ ایڈوانسڈ ویپنز آ گئے ہیں, اور ہمارا یہ موضوع ہے کہ اس کو انہوں نے ریٹریو کرنا ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ اس پر ہے. ٹھیک ہے. طالبان حکومت امریکہ کو واپس دیں گے نہ دیں گے, میرے خیال میں وہ دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے کم از کم وہ واپس لے لیں. اچھا منیر اکرم صاحب, اب یہ جو افغانستان کی پرابلم ہے یہ ہے بڑی کمپلیکیٹڈ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے سی ایم خیبر پختونخوا کا انٹرویو کیا تھا, ان سے ہماری جب بات ہو رہی تھی تو وہ اس چیز پر بھی بڑے کنسرن تھے. وہ کہتے ہیں ہم جرگہ بھجوانا چاہتے ہیں وفاقی حکومت سے, ہم نے ٹی او آرز کے معاملے میں بات کی ہے, انہوں نے کہا آپ ہمیں ٹی او آرز بھجوائیں,
اور ہم آپ کو جواب دیں گے. بہرحال جواب تو وفاقی حکومت کا نہیں آیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں افغان عبوری حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری کس طرح سے ہونی چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے اس انٹرویو میں ٹریڈ کی بھی بات کی تھی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند ہے, ظاہر ہے بارڈرز بند ہیں 14 دن سے, دونوں طرف کی عوام بھی متاثر ہو رہی ہے جو جینوئنلی مطلب ان کا کسی دہشت گرد تنظیم سے یا کوئی ایسے اس سے تعلق نہیں ہے, تو عام لوگ شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں اس ساری سچویشن سے اور دونوں سائڈز پہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں کس طرح سے انگیجمنٹ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ اس وقت تو مطلب ایز وی اسپیک کوئی بڑے آئیڈیل ریلیشن شپس ہیں نہیں. جی صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں ہم نے جو ہماری ڈیمانڈس ہیں وہ بھی ہم نے پیش کی ہیں. وہ سلامتی کونسل کی ہماری اسٹیٹمنٹ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا. دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک تو کراس بارڈر دہشت گردی ہے, ٹھیک, جس کو انہوں نے بند کرنا ہے. دوسری چیز وہ جو ہماری ٹیریٹری کے اوپر وہ اپنی پوسٹیں بنانا چاہتے ہیں ان آرڈر ٹو اسرٹ دیئر کلیم اباؤٹ ڈیورنٹ لائن وغیرہ وغیرہ, تو اس کو ہم نے روکنا چاہیے. آبویسلی ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ہماری ٹیریٹری پہ وہ اپنی پوسٹیں بنائیں ایسا. تیسرا یہ ہے کہ وہ اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, اور جیسے یہ بہت پرانا مسئلہ ہے کہ گڈس وہ لے آتے ہیں جس کے اوپر ہماری ٹیرفس ہیں, ڈیوٹیز ہیں, اس کو اندر لے آتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں, اور ہماری انڈسٹری پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ 3 مسئلے ہیں جو ہم نے حل کرنے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے تعلقات برے ہیں, پر جب تعلقات برے ہوتے ہیں اسی انگیجمنٹ ہم نے کرنی ہے. جی, تو ہمیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کو مل کے کوئی وفد بھیجنا چاہیے آپ کے خیال میں, جرگہ کوئی بھیجنا چاہیے, یا ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر اور اس قسم کے جو عہدیداران ہیں باقاعدہ گورنمنٹ کے آفیشلز ان کو جانا چاہیے, یا وہاں کے جو خیبر پختونخوا اور پشتون بیلٹ کے جو مشران ہیں جن کو کہتے ہیں جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کے اوپر مبنی ہونا چاہیے؟ راستہ کیا نکل سکتا ہے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا آئیڈیل سچویشن آپ کو نظر آتی ہے؟ جی, میں اس پہ obviously یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے انگیجمنٹ کرنی. ڈپلومیٹک انگیجمنٹ تو صاف ہے کہ تھرو آور ایمبیسی, تھرو ڈپلومیٹک ریپرزنٹیشن, وہ انگیجمنٹ تو بالکل صاف ہے, وہ تو ہم نے کرنی ہے. اور مین انگیجمنٹ وہی ہوتی ہے. جو باقی لوکل لیول پہ ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر مجھے پوری سمجھ نہیں ہے, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. صحیح ہے. اور کوئکلی یہ بتائیے فائنلی کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے جو سیٹلمنٹ ہے اس کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے, حکومتیں تو ایک دوسرے پہ, بہرحال وہ سیاسی ایک ٹاپک ہے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے آپ کے ساتھ, لیکن میں آپ کو صرف کانٹیکسٹ کے لیے بتا دوں کہ یہاں پر الزام لگاتے ہیں, ایک جماعت دوسرے پہ لگاتی ہے, دوسری جماعت پہلے پہ لگاتی ہے کہ بھئی آپ نے بسایا ان کو بلا کے اور آپ نے بسایا ان کو بلا کے. آئی ایم شیور آپ تک یہ خبریں پہنچی ہوں گی. اب سوال جو میرا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کیا دوحہ ڈائلاگ میں, دوحہ ٹاکس جو ہوئی تھیں انخلا کے اوپر, سارا پاکستان کا رول تھا بڑا اہم اس وقت دنیا میں, اس وقت کیا ٹی ٹی پی کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے ڈسکشنز ہوئی تھیں, کوئی پوائنٹس ریز ہوئے تھے؟ جی, یہ پوائنٹس جو ہماری طرف سے تو ہم ریز کرتے ہیں ہماری اسٹیٹمنٹس میں وغیرہ, پر جو دوحہ پروسیس میں جو ورکنگ گروپس بنے ہیں اس میں دہشت گردی کے اوپر ورکنگ گروپ ابھی تک نہیں بنا ہے. اچھا. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ دوحہ پروسیس میں بھی ایک ورکنگ گروپ ہو جو دہشت گردی پہ توجہ دے. تو اس ورکنگ گروپ میں پھر ہم ریز کریں گے, اور وہاں سے ہم دباؤ ڈالیں گے دہشت گردی کے خلاف. بالکل صحیح ہے. اور فائنلی منیر اکرم صاحب, آپ کا بطور مستقل مندوب عہدے کا جو ہے یہ غالباً آخری ماہ ہے اور بڑا ایک سکسیسفل ٹرم آپ کا گزرا. سب سے چیلنجنگ مومنٹ آپ کے مطابق آپ کی اس ٹرم میں کیا تھا آپ کے لیے؟ جی, کافی چیلنجنگ مومنٹس تو کافی تھیں, بٹ سب میں اہم جو تھا وہ جو ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 میں جو میجرز لیے تھے اس کی مخالفت کرنا, اور جو ہمارا موضوع ہے کشمیر کے اوپر اس کو برقرار رکھنا, وہ سب میں میرے خیال میں اہم ڈیولپمنٹ تھی. اور ہماری یہ کامیابی ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل has maintained the position of resolution of the conflict through a plebiscite. دوسرا, سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی یہ انڈورس کیا ہے کہ اس
کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی ریزولوشن UN چارٹر اور سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے تحت ہوگی. سلامتی کاؤنسل نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا 3 بار یہ اس دوران 50 سال کے بعد میں. تو یہ ہم نے اس کشمیر کے ایشو کو پھر انٹرنیشنلائز کر دیا ہے اور میرے خیال میں دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے علاوہ اسلاموفوبیا پہ جو ریزولوشن تھی, جو ریکگنیشن ہوئی ہے اسلاموفوبیا پہ, جی وہ بھی میرے خیال میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے.